ایک سازش چل رہی تھی. میں آپ کو پتہ کھل کے بات کرتا ہوں. اگر آپ نے چلانی ہے تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں, نہیں چلانی تو مجھے ابھی بتا دیں آپ. نہیں بتائیں آپ. السلام علیکم. آج کے وی ایکسکلوسیو میں ہمارے مہمان ہیں ابصار عالم صاحب, جو کہ ملک کے مایہ ناز صحافی, اینکر, فارمر چیئرمین پیمرا اور اب اینالسٹ ہیں. بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آپ نیوز روم میں موجود ہیں. ابصار صاحب, اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح آپ نے صحافت سے پیمرا چیئرمین شپ اور پھر اینالسٹ کا سفر طے کیا اور کیسی کیسی رکاوٹیں رہی ہیں آپ. سفر کی تفصیلات جو ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں. ابھی تو آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں اس وقت, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ موٹر وے سے پہلے زندگی کیسے ہوتی تھی. تو جیسی پہلے زندگی تھی اور جی ٹی روڈ سے شروع ہوئی اور پھر موٹر وے تک پہنچی اور پھر اس سے آگے, تو ایسا ہی سفر ہے ہماری زندگی کا بھی. اس کے بارے میں آپ کو اسپیسیفک سوال پوچھنا چاہتے ہیں ایگزیکٹلی, تو وہ میں اس کا جواب دوں گا. جنرلی زندگی کے سفر کی اگر میں نے کہانی شروع کی تو آپ کے پروگرام کا وقت شاید ختم ہو جائے, میری کہانی ختم نہیں ہوگی. لیکن جو آپ نے ایک اسپیسیفک بات پوچھی ہے میڈیا سے پیمرا اور پھر اینالسٹ کے طور پہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جلٹڈ لور کی سٹوری ہے. میں میڈیا میں آیا تھا اپنی خواہش سے, اپنی پسند سے. اس وقت پرنٹ میڈیا ہوتا تھا, ٹی وی چینلز, یا یہ ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا, اخبارات تھے. تو بہت شوق تھا بچپن سے اخبار پڑھنے کا, اور ایک ایسی پولیٹیسائزڈ فیملی میں میرا براٹ اپ ہوا تھا کہ پالیٹکس کا انٹرسٹ بہت تھا اور اخبارات کا بہت انٹرسٹ تھا. تو میں چاہتا تھا میں صحافت کروں بڑا ہو کے, اور پھر میں نے کی اسی. اور اس کے بعد جب ٹی وی چینلز آنا شروع ہوئے اور پھر جب صحافت پہ مشکل وقت آنا شروع ہوا جس میں صحافت ایک پروفیشن سے بدل کے پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال ہونا شروع ہوئی, تو میرا پھر اس سے دل خراب ہونا شروع ہوا. اور ٹی وی چینلز میں تو بہت زیادہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا بھی آ گیا, تو اب آپ کے سامنے جتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے اس میں خبر, اس میں پروفیشن کتنا ہے, پروپیگنڈا کتنا ہے, وہ آپ نے خود بھی اس دن تھپڑ والی ویڈیو وائرل کی تھی ایک, جو ایک مائک لے کے کوئی بھی بندہ وہ صحافی بن جاتا ہے, لیکن ہوتا تو نہیں ہے. تو اب پھر اس چیز سے میں ایڈجسٹ نہیں کر پایا. یعنی کہ پاکستان میں جو جس طرح میڈیا ایوالو ہوا ہے, آپ کی زندگی بھی اسی طرح ایوالو ہوتی رہی, ظاہر ہے, سارے پروسیس سے گزرے ہیں. لیکن اس میں جو ایتھکس نے, پروفیشنل ایتھکس نے جو سفر کیا ہے وہ میں اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکا. اور اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں اس پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بن سکتا. اگر میں حصہ نہ بنوں تو میں کامیاب نہیں رہ سکتا, اور میں کامیاب نہیں, میں یہ نہیں چاہتا تھا میں ناکام ہو جاؤں اپنی شوق میں, اپنی محبت میں, اپنے میڈیا میں. محبت میں کون ناکام ہونا چاہتا ہے, آپ کو تو اس کا اندازہ ہے. تو اس میں یہ میں نہیں چاہتا تھا. پھر میں نے اسی لیے پھر میں نے سوچا کہ میں میڈیا چھوڑ کے تو پبلک سیکٹر میں جا کے پالیسی لیول پہ کوئی انٹرونشن کرنے کی کوشش کروں, کیونکہ پالیسی لیول پہ انٹرونشن کے رزلٹس اچھے نکلتے ہیں. تو وہ میں نے کوشش کی, اور اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش رہا وہاں پہ. اسٹریس کے باوجود, پریشرس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام اچھا تھا, میرا ضمیر مطمئن ہے, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی, لیکن کوئی انٹینشنلی بدنیتی کے ساتھ کچھ نہیں کیا. اس میں جو میں نے سفر کیا, میری فیملی نے جو سفر کیا, وہ میرے تمغے ہیں میرے کریئر کے, میری زندگی کے. اور اس کے بعد پھر میں نے 6 سال کچھ نہیں کیا, 5.5 سال, کیونکہ ایک تو موقع مجھے نہیں کہیں پہ ملا, دیا نہیں گیا, آنے نہیں دیا گیا. اسٹیٹس پیشن بہت زیادہ تھا, اس فیشزم کا مقابلہ کرتے ہوئے کہیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. اور میں ویسے بھی میڈیا میں آ کے تو میں ایز این اینکر کام کرنا ہی نہیں چاہتا تھا, کیونکہ میں اب اس سائٹ پہ جا چکا تھا جہاں سے واپس آنا مجھے مناسب نہیں لگا. اس لیے ایز اینالسٹ کے طور پہ ایک اپرچونٹی تھی جو میری پسند کا کام بھی ہے, اور اینالسٹ تو ایسا کچھ نہیں ہے جس سے. آپ کے جو کریٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک صحافی کو پبلک آفس نہیں قبول کرنا چاہیے, سرکاری نوکری نہیں کرنی چاہیے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے ان سے مختلف ہے. وہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میرے کریٹک ہیں, وہ میرے ناقد ہیں. ان کی واحد جو آرگومنٹ کی اسٹرینتھ ہے نا, وہ یہی ہے کہ وہ میرے ناقد ہیں. آپ دیکھیے گا ایک پوری لمبی لسٹ ہے میں نے بنائی ہوئی ہے, میں نے 1-2-3 دفعہ ٹویٹ بھی کی ہے, کوئی اس میں 100-150 صحافیوں کے نام ہیں
جنہوں نے مختلف اوقات میں وہ حکومت میں گئے اور واپس بھی آئے، پھر حکومت میں گئے پھر واپس آئے میڈیا میں تو میڈیا میں واپس نہیں آیا، پھر حکومت میں گئے پھر میڈیا میں واپس آئے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے ان کا نام، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے ان پہ تنقید ہو رہی ہے. صرف ابصار عالم کا نام اتنا زیادہ رگڑا. آج بھی لوگ میڈیا کے حکومت میں بیٹھے ہیں، میڈیا سے جا کے. پچھلی حکومت میں بھی میڈیا کے لوگ حکومت میں جا کے بیٹھے ہیں. ہر ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ، ہر ڈاکٹرائن کے موجد کے ساتھ جا کے میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں. ان سے وہ انڈر دا ٹیبل پیسے لیتے ہیں، کیش پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے مفادات. الزام عائد کر رہے ہیں. بالکل الزام نہیں عائد کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، جو تلخ حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں. اور کیش ملتا ہے، ان کے فیملی ممبران کو حکومتوں میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، ان کو ٹھیکے ملتے ہیں سرکار کے. وہ خود میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا وہ لیتے ہیں سرکار سے. لیکن میں ایک فرنٹ ڈور سے ایک پروسیس کے ذریعے اناؤنس کر کے کہ میں میڈیا چھوڑ رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں پبلک سیکٹر میں. پبلک سیکٹر میں جانا گناہ نہیں ہے، میرا آئینی حق ہے. یہ میڈیا کوئی مافیا ہے کہ میں مافیا کا ممبر بن گیا ہوں تو اب میری لاش ہی یہاں سے نکلے گی؟ یا میں وہ مشرقی ستی سویتری لڑکی ہوں کہ جو ایک دفعہ ڈولی میں بیٹھ گئی تو وہاں سے سسرال سے لاش ہی باہر نکلے گی؟ کیوں؟ میں میڈیا میں اگر میں نے بائی چوائس جوائن کیا ہے، میں نے 25 سال کام کیا ہے، تو میڈیا سے ریلیٹڈ جاب پبلک پالیسی میکنگ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ کہاں کس اخلاقیات میں لکھا ہے؟ کس قانون میں لکھا ہے؟ کس آئین میں لکھا ہے؟ اور صرف مجھ پہ تنقید کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں، صحافت میں، تجارت میں، وکالت میں ان کے رول پہ تنقید کرتا ہوں. یہ میرا قصور ہے، اس لیے مجھ پہ اتنی تنقید ہوتی ہے. لیکن جتنے آپ دوسرے صحافی دیکھیں گے، زیادہ تر ان کے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. وہ حکومت میں لائے جاتے ہیں سرخ قالین بچھا کے. میرے لیے سرخ قالین نہیں بچھایا گیا، میرے لیے کانٹوں کے بیج بوئے گئے. تو میرے جوائن کرنے سے پہلے مجھ پہ تنقید شروع ہو گئی کیونکہ میں ان کی پاکٹ پہ نہیں تھا. میرا قصور یہ ہے کہ میں پاکٹ میں کسی کی بھی نہیں تھا، نہ حکومت کی تھا، نہ اسٹیبلشمنٹ کی ہوں، نہ کسی اور کی، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہوں. میں جو سمجھتا ہوں آئین اور قانون کے مطابق درست راستہ ہے، میں اس کو اختیار کرتا ہوں. اور میں نے بہت پریشر فیس کیے ہیں ہر طرف سے پیمرا میں. اور لیکن آج تک میرے خلاف کوئی کیس بنا ہے اس معاملے پہ کہ میں پیمرا میں نے یہ غلط کام کیا یا وہ غلط کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنا سکے نا، کیونکہ کچھ تھا نہیں. حالانکہ جھوٹا بھی بنا سکتے تھے، لیکن جھوٹ کے لیے بھی کچھ ہوتے ہیں نا، وہ بھی نہیں تھے. یہ وجہ ہے صرف میرے اوپر تنقید کی، میرے اوپر یہ بات کرنے کی. اور نہیں آپ دیکھیں گے. اور میں آپ کو یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہا، آپ سرکمسٹینشل ایویڈنس دیکھ لیں. اگر آپ کو کوئی لگے کہ کسی اور پہ تنقید ہو رہی ہے، لفافے پکڑنے پہ، بیگ نوٹوں کے پکڑنے پہ، فیملی ممبران کے لیے مراعات لینے پہ، ان کے لیے سرکاری عہدے لینے پہ، سرکاری گھر، سرکاری گاڑیاں استعمال کرنے پہ، تو آپ مجھے بتائیے گا. اچھا، لیکن آپ پہ بہت زیادہ صحافی تنقید کرتے ہیں پیمرا کے، آپ کے دور کے حوالے سے. بتایا میں نے آپ کو. ایسا آپ نے کیا کر دیا تھا کہ وہ آپ پہ زیادہ تنقید ہوتی ہے؟ دیکھیں اس وقت ایک سازش چل رہی تھی. میں آپ کو پتہ کھل کے بات کرتا ہوں. اگر آپ نے چلانی ہے تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، نہیں چلانی تو مجھے ابھی بتا دیں آپ. نہیں بتائیں آپ. اس وقت کچھ ججوں اور جرنیلوں نے اس ملک کے خلاف سازش کی. پاکستان کو چائنا سے دور کرنے کی سازش ہے یہ. اس میں انٹرنیشنل پاورز ملوث ہیں. یہ چلائیں آپ. امریکہ کے کیمپ میں پاکستان کو رکھا جانا تھا، چائنا کے کیمپ میں پاکستان کو نہیں جانے دینا تھا، سی پیک کو ناکام کرنا تھا. یہ اصل ایشو تھا. اس پہ پاکستان کے جج اور جرنیل اور میڈیا کے لوگ اس کا حصہ تھے. اور یہ جن لوگوں کو پتہ ہے سازش کا، ان کو پتہ ہے. اسی لیے اس وقت کی حکومت کے خلاف ایک پورا پلان لانچ کیا گیا. اور اس پلان میں جو شخص اس سازش کے خلاف تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اور جو میڈیا ہاؤسز امریکی پٹھو ہیں اور جو ناجائز پیسے کو بچانے کے لیے، اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، جنہوں نے ٹی وی چینل کا بہانہ بنا کے نکالے ہوئے ہیں ٹی وی چینلز، وہ لوگ اس سازش میں شامل تھے. کیونکہ چور کا ساتھی ہوتا ہے. اس میں ان ٹی وی چینلز نے میرے خلاف باقاعدہ مہم کے ساتھ پروپیگنڈا مہم چلائی. اور میں ان کو معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں معاف کروں گا. یہ جتنے انہوں نے چہرے دوہرے لگائے ہوئے ہیں مذہب کے، اللہ کے سامنے ان کی ریاکاری اور ان کی منافقت عیاں ہیں. ہر انسان کی منافقت اور ریاکاری اللہ کے سامنے عیاں ہوتی ہے، جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. میں قیامت والے دن ان کو گلے سے پکڑ کے نہ گھسیٹوں تو میرا نام ابصار عالم نہ رکھیے گا آپ. یہ میں آپ کو، مجھے پتہ ہے اس ملک کے نظام پہ میرا زیرو اعتماد ہے.
اس ملک کے عدلیہ کے نظام پہ میں بالکل ٹرسٹ نہیں کرتا. ٹرسٹ کا تو میں نام بھی نہیں لے سکتا, ٹرسٹ تو میں کرتا ہی نہیں ہوں. اور اس عدلیہ کے نظام پہ میں مر بھی جاؤں تو میں اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ اس نظام سے انصاف مت لینا, اللہ پہ چھوڑ دینا. اور اللہ پہ چھوڑا ہے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, 2 ججز ہیں, 2 جرنیل ہیں, 2 میڈیا ہاؤسز کے لوگ ہیں. میں نے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہے اور میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا. انہوں نے جتنی زیادتیاں کی, جتنے جھوٹ بولے, جتنی فیک نیوز پھیلائی میرے خلاف, اور جتنا پروپیگنڈا کیا, صرف اس وجہ سے کہ میں ان کی پاکٹ میں نہیں تھا, میں ان کی سازش کا حصہ نہیں تھا, میں پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ نہیں تھا. اور یہ سازش ایک حکومت کے خلاف نہیں ہوئی, یہ پاکستان کے خلاف ہوئی. آپ دیکھ لیں تب سے لے کے آج اس وقت ملک کی حالت کیا ہے, کون سے فیکٹرز ہیں بیچ میں. 6 سال باجوہ ڈاکٹرائن ہی ہے نا, چاہے عمران خان وزیر اعظم تھا, چاہے اس سے پہلے وہ ناصر الملک وزیر اعظم تھے کیئر ٹیکر, اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے, اس سے پہلے نواز شریف وزیر اعظم تھے, اس کے بعد اب شہباز شریف وزیر اعظم آ گیا. کامن فیکٹر کیا تھا باجوہ ڈاکٹرائن؟ کیا کیا اس ملک کے ساتھ اور کیوں کیا, کس کے کہنے پہ کیا, کیا مقاصد تھے, یہ پتہ ہے. ہم بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو. میں بتاتا تھا, میں سٹینڈ لیتا تھا, میں کھڑا ہوتا تھا پیمرا میں. یہ میرا قصور تھا, میں پاکٹ میں نہیں تھا, میں ان کے ناجائز کام نہیں مانتا تھا. میرے پاس ان کی کالز ریکارڈ نہیں ہوتی ہیں ان کی بھی کالز ریکارڈ. میرے پاس ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں ان کالز کے. جو مجھے دباؤ مجھ پہ ڈالا گیا جب میں پیمرا میں تھا, اس کا کال ریکارڈ موجود ہے. اچھا, آپ کو ڈائریکٹلی بھی اپروچ کیا گیا آپ کے آفس میں آ کے بھی, یا ڈائریکٹلی کیا مطلب؟ ہر وقت ڈائریکٹلی ہوتا تھا, روزانہ ہوتا تھا, روزانہ اپروچ ہوتا تھا. یہ بندہ گالیاں نکال رہا ہے, یہ بندہ جھوٹی خبر دے رہا ہے, یہ ٹی وی چینل فیک نیوز پھیلا رہا ہے, یہ چینل پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے. ان کو کچھ نہ کہیں. یہ کفر کے فتوے بانٹ رہا ہے, یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے. ان کو کچھ نہ کہیں. اور یہ چینل جو ہیں یہ صحیح کام کر رہے ہیں, ان کو آپ تن دیں, ان کے نمبر چینج کر دیں کیبل پہ, ان کو بند کر دیں, اس اینکر پہ پابندی لگا دیں. کیوں لگاؤں؟ کس نے کہا تھا آپ کو؟ جنرل فیض نے کہا اور بھی جرنیلوں نے کہا. تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے جواب دیا, جو آپ کو جواب دے رہا ہوں وہی انہیں بھی دیا. میں نے جواب کبھی ہاں نہیں دیا. میں نے کہا آپ نے جو کرنا کر لیں. انہوں نے کر لیا. پھر لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے مجھے نکلوا دیا. میں نے بتایا نا, عدلیہ کے ججز, جرنیل اور میڈیا کے ٹائکونز جو ہیں, یہ آپس میں سازش انہوں نے مل کے اس ملک کے خلاف کی. چلائیں اگر آپ یہ چلا سکتے ہیں تو. اور آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. وہی لوگ, وہی مانسٹر جو انہوں نے کریٹ کیے اور ہمارے خلاف چلائے, جس میں میں نے اور میری فیملی نے سفر کیا. میری والدہ کی یادداشت چلی گئی میرے خلاف ٹی وی چینل پہ پروپیگنڈا دیکھ دیکھ کے, جھوٹ دیکھ دیکھ کے. روتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ایسے تو نہیں ہو سکتا, یہ میرے بیٹے کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں. ڈیمنشیا کی مریض ہو گئی وہ. آج تک ان کی ذہنی سطح وہی ہے جہاں پہ وہ رک گئی ہے, فریز ہو گئی ہے ان کی میموری, جہاں پہ انہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا دیکھا. اب وہ کسی کو نہیں پہچانتی سوائے میرے. یہ بھی دیکھیں ان کے ساتھ کتنی ٹریجڈی ہے کہ اس بیٹے کو صرف وہ پہچانتی پورے خاندان میں, جس کے خلاف انہوں نے اتنا پروپیگنڈا سنا. ان کی یادداشت کھو گئی اور وہ ڈیمنشیا کی مریض ہو گئی, لیکن آج بھی وہ مجھے پہچانتی ہیں. وہ اتنا پیار انہوں نے مجھ سے کیا کہ میرا بیٹے کے خلاف یہ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں. آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ یہ سب نہیں دیکھ رہا؟ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا آپ کو نہیں پتا. میرے بچوں کے ساتھ یونیورسٹی میں بلی کیا گیا ان کو ہمیشہ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ٹی وی چینل جھوٹ بکتے تھے. کیا یہ سب اللہ نے نہیں دیکھا؟ کن جرنیلوں کے کہنے پہ, کن جرنیلوں کی کالوں پہ وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. وہ جرنیل یہاں وردی میں اپنے اکڑتے پھرتے ہیں نا, اس دن وردی نہیں بچائے گی ان کو. میں ان جرنیلوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں, اور ان ججز کو بھی, ثاقب نثار جیسے ججز کو, اور ان میڈیا ٹائکونز کو بھی, اور ان اینکرز کو بھی جنہوں نے میرے خلاف جھوٹ بولا. میں نے آپ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہے. میں دیکھوں گا اس دن عدالت میں. اس نظام پہ میرا انصاف نہیں, میرا اعتبار نہیں ہے, لیکن لوں گا اس دن انصاف, ضرور لوں گا. اچھا, جب پیمرا میں تھے تو کوئی دھمکی وغیرہ بھی دی گئی تھی آخر میں؟ ہاں, دھمکیاں. آپ کو کال میں نے پلے کر دی تھی پریس کانفرنس میں. اتنا تکبر, اتنا غرور. اچھا, جب آپ چیئرمین پیمرا تھے اور آپ کو دھمکیاں مل رہی تھیں, تو اس وقت کے وزیر اعظم جو آپ کے باس بھی بنتے ہیں, نواز شریف صاحب, آپ نے ان کو شکایت بتائی تھی؟ ہاں, میں نے انہیں لکھا, خط لکھا. بتایا نہیں, میں نے انہیں خط لکھا. میں نے آرمی چیف جنرل باجوہ کو خط لکھا. میں نے چیف جسٹس ثاقب نثار کو خط لکھا, لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا, اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. پھر میں نے پریس کانفرنس کی. میں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ول ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن, نو وے. میں تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہا ہوں. جس نے جو کرنا کر لے, میں سچ بولنے سے باز نہیں آؤں گا. انہوں نے زیادتیاں کی اس ملک کے ساتھ, انہوں نے اس قوم کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لوگ بھول جائیں گے, یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں,
اور کئی آئے کئی چلے گئے. میں پچھلے 30 سال سے اس شہر میں ہوں, اس میں 25 سال جرنلزم کی ہے, پھر پیمرا میں رہا ہوں, پھر اس کے بعد بے روزگاری بھی یہیں کٹی ہے. بہت آرمی چیف آئے اور چلے گئے, بڑے بڑے فن خان DGI آئے اور چلے گئے, بڑے بڑے نعرے مارنے والے چیف جسٹسز آئے اور چلے گئے, بڑے بڑے میڈیا ٹائکونز دیکھے میں نے ایڑیاں رگڑتے ہوئے. اللہ بچائے برے وقت سے, اللہ بچائے تکبر سے, اللہ بچائے عہدے کے غرور سے. سب فارغ ہو جاتے ہیں, سب رہ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں باجوہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ہمیں کیا دکھایا, فیض کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت. کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے پورا خاندان ان کا, جتنی کرپشن کی ہے انہوں نے, جتنا مال بنایا ہے ان سب نے. اور ثاقب نثار کا حال دیکھ لیں آپ, میڈیا ٹائکون اس ملک میں داخل نہیں ہو سکا, جوتے بوٹ چاٹ کے اب واپس آیا ہے نا, رہتا نا اس ملک میں اس وقت بھی بغیر ڈیل کیے. ہم بھی رہے ہیں, اتنا بہادر تھا تو رہتا, بہادری نہیں ہے, یہ بزدلی اور منافقت ہوتی ہے کہ آپ شرافت کو اپنے ساتھ, آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اس طاقت کو استعمال کریں اور شرفاء پہ آپ اپنے کتے کھول دیں, اس لیے کہ وہ آپ کی رائے ان کی رائے سے مختلف ہے. کچھ نہیں ہوتا, جب اللہ ساتھ ہو تو انسان بچ جاتا ہے. یہی میرا پیغام ہے سب کو کہ سچ کہنا ہے تو سچ کہیں, سچ پہ کھڑے رہیں, رکے مت. جو پیمرا کے بعد کے 6 سال تھے آپ کے, وہ کیسے گزرے, کیسا فیل کر رہے تھے اس وقت؟ پیمرا کے بعد جو 6 سال 5.5 سال گزرے وہ اچھے گزرے. آپ کو پتہ ہے میں خوش رہتا تھا, میں کوئی پریشر نہیں فیل کرتا تھا, میں روتا دھوتا نہیں تھا, میں نے کہیں بین نہیں ڈالے. میں اپنی زندگی میں مجھے کچھ ایسے سہارے میرے ساتھ تھے جن سہاروں سے جو میری زندگی کا اینکر تھے, جو میری زندگی کا بیلنس تھے, ایکسس تھے میری زندگی کا. میری زندگی کا ایکسس, عہدے, یہ پیسہ, یہ ٹی وی چینل نہیں ہیں, اور لوگ ہیں, وہ تھے. ان کی وجہ سے میں نے سروائیو کیا. اللہ کا کرم تھا بہت, اللہ کی بڑی رحمت تھی. اللہ کا شکر ادا جتنا کروں مجھے کم لگتا ہے, کیونکہ اللہ نے مجھ پہ بہت کرم کیا, بہت کرم. لیکن آپ تو زیر اعتاب تھے, اس کے بعد آپ پہ گولیاں بھی. یہی تو میں یہی تو بڑی عاجزی سے یہ بات سب کو کہہ رہا ہوں, جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ پہ ایمان آپ کا ڈگمگانا نہیں چاہیے. آپ کے اپنے دھوکے دے جائیں, آپ کے اپنے آپ سے جھوٹ بول جائیں, آپ کے اپنے آپ کو ریجیکٹ کر دیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ ہے نا, اللہ سب کا ہے. پھر بھی اتنے مشکلات جو آپ نے ابھی بتائی ہیں, میرے بیٹے کا واقعہ ہوا, مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا, میں ان چیزوں کا زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا. میری والدہ کا میں نے آپ کو آج پہلی دفعہ یہ بات کی ہے. بے روزگاری تھی, لیکن اللہ نے بڑی عزت سے, اللہ نے رزق کے حلال کشادہ رکھا. میرے پاس سیونگس تھیں اور دوست تھے, سب اللہ نے پردہ رکھا, عزت رکھی. آپ پہ جاب کے دروازے تو بند تھے پاکستان؟ بالکل بند تھے, پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر بند ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے دوست ہیں TRT میں, وہاں گیا, انہوں نے مجھے بلایا اور انٹرویو ہوا, ساری بات طے ہوگی. واپس آ کے میں نے کام شروع کر دیا ان کے لیے. یہاں پہ میرا پہلا انالیسس گیا آن ایئر ان کے TRT پہ, تو شام نہیں 1 گھنٹے بعد انہوں نے TRT کو میسج مل گیا, اگر آپ نے پاکستان میں آپریشن جاری رکھنا ہے. ISPR سے میسج گیا. یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ نے پاکستان میں, کون تھا DG ISPR اس وقت, کہ اگر آپ نے پاکستان میں آپریشن جاری رکھنا ہے تو اس کی شکل آپ کے TV پہ نظر نہیں آنی چاہیے دوبارہ. اس کا کوئی آرٹیکل نہیں چھپے گا آپ کی ویب سائٹ پہ. اس کا یہ جو ابھی اس نے انالیسس دیا ہے, اس کا ریپیٹ بھی نہیں چلے گا. اس کو ٹیک آف کریں آپ ویب سائٹ سے. اور وہ کیا گیا. BBC نے ریفیوز کر دیا میرا آرٹیکل چھاپنے سے, وائس آف امریکہ نے کر دیا, DW نے کر دیا. اور کیا بتاؤں آپ کو, بتائیں اور کیا بتاؤں. اس ملک میں جتنے ادارے ہیں میڈیا کے, کسی نے مجھے لکھنے کی اجازت نہیں دی, سب نے انکار کر دیا. میں لکھنا چاہتا تھا, میں ان سے نوکریاں نہیں مانگ رہا تھا, کم از کم میں اینکر نہیں بننا چاہتا تھا, نہ میں TV پہ آنا چاہتا تھا. میں نے کہا تو مجھے کچھ جاب دے دیں آپ. نہیں. پھر اس کے بعد چلے چھوڑے. اچھا, وہ لمحہ جس وقت آپ کو گولی لگی, امیجیٹلی اس کے بعد چند سیکنڈز آپ نے کیا سوچا؟ پتہ نہیں, میں نے جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا. میرے ایسی کوئی سوچ نہیں آئی. بس ایک میں نصرت فتح علی خان کی غزل سن رہا تھا اس وقت, کانوں میں لگایا ہوا تھا میں نے, کیونکہ میں واک کے دوران سنتا ہوں. آرزوئے محبت بڑی پسندیدہ ہے میری. اس کے وہ بول تھے اس وقت جب مجھے گولی لگی, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, کہ دوستی کا بھروسہ نہیں, دشمنوں سے گلا کیا. اسی وقت دشمن نے گولی ماری. وہ اس کے بعد میں نے صرف مجھے لگا کہ میں اس کی طرف مڑا ہوں, اس بندے کی طرف فوراً.
स्प्लिट सेकंड में मुड़ा हूँ और मेरे हाथ में स्टिक थी, तो वो मैंने ऊपर उठाई जैसे कि मैं उसे मारने लगा। मैंने मारना नहीं था और मैंने उसे, मुझे ये समझ आ गई मुझे गोली लगी है। मुझे ये नज़र तो कुछ नहीं आया ना, लेकिन मुझे तकलीफ़ थी और आवाज़ आई थी गोली की। तो मैंने कहा ओए तुमने मुझे गोली मारी, मैंने ऐसे किया ना, तुमने मुझे गोली मारी है। तो वो घबरा गया, क्योंकि और लोग भी पार्क में थे, पार्क सुनसान नहीं था, तो वो पहले ही घबराया हुआ था। वो घबरा के वो भागा, उसने पिस्टल मेरी तरफ किया हुआ था, उसने शायद दूसरी या तीसरी गोली मारनी होगी, वो घबरा के भाग गया। वो भागा है तो लोग भी पीछे पीछे हो गए, मेरे पास करीब कोई नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरी गोली तो लग गई है, अब मैं अगर हॉस्पिटल पहुंच जाऊं तो शायद बच जाऊं। तो बस मैं फिर वो वॉक करके बाहर निकला हूँ पार्क से, और मैं अपने घर के सामने, हालत में बाहर खुद निकले? उसी हालत में। और मैंने देखा तो मुझे यहाँ सुराख नज़र आए सामने अपनी जैकेट में, और फिर टी शर्ट थी, और तो मुझे लगा सामने से लगी है गोली, लेकिन गोली उसने मुझे पीछे से मारी थी, सामने से निकली थी, तो इसलिए खून भी सामने नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि पसली तोड़ती हुई गई वो, तो पसली टूटने का खून तो नहीं था, खून पीछे नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता था वो। मैंने सोचा तो ये गोली लगी हुई है, तो मैं वो बैठ गया वहाँ जाके अपने घर के बाहर। तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे गोली लग गई, मैं घर के बाहर बैठा हूँ, तो आप आ जाएं, मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। वो उतनी देर, उनसे पहले कुछ लड़के आ गए जो गुजर रहे थे गाड़ी में, उन्होंने कहा हम आपको ले चलते हैं, तो वो हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में पहुंचा हूं तो बस ख़ुद ही मैं उतर के बैठा हूं उस पर टेबल तक, ऑपरेशन थिएटर में गया हूं। तो अल्लाह का शुक्र है, होश में था, हिम्मत थी, बीच में बहुत मुश्किल वक्त आए। आपका एक वीडियो पैगाम भी उस वक्त, हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो असल में बच्चे डर भी रहे थे ना कि गोली लगी हुई है, हम पे ना इल्ज़ाम लग जाए, तो वो मैं तकलीफ़ में मुझे बहुत, आपने बड़े बहादुरी से एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया था। वो मैंने नहीं करवाया, वो अल्लाह ने करवाया, वो खुद ब खुद हो गया। वो मैं कलमा पढ़ रहा था, दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, कि मुझे लगता था शायद मैं मर जाऊँ, या मुझे कुछ पता नहीं था मेरे अंदर क्या हुआ है। तो वो तो बाद में पता चला अल्लाह के मुआज़े का ना। तो तकलीफ़ बहुत थी, तो मैं बेहोश भी शायद बीच में होने लगता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी मेरी अपने रिकॉर्ड के लिए। तो साथ उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया, आप हौसला करें, सब्र करें। मैंने कहा मैं हौसले में हूँ। और उसके साथ ही मेरे जहन में यह मैंने देखा तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करें। मैंने कहा तो फिर मैं जो मेरे दिल में इस वक्त है मैं वो बोल दूँ। तो वो बस मैंने बोल दिया कि ये जिन्होंने मुझे गोली मरवाई है, ये मेरा उनके लिए भी पैगाम है कि मैं हौसला हारने वाला नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे दिल में डर पहले भी नहीं था, उसके बाद तो सब कुछ अल्लाह ने निकाला। अल्लाह ने एक बेपरवाही दे दी है उसके बाद मुझे। मैं लीज़ पे हूँ, किसी दिन भी मेरी लीज़ ख़त्म हो सकती है, मैं इस तरह सोचता हूँ। अब मुझे दुनिया में जो करना था कर लिया, जो मेरे अनसेटल्ड इशू से मैंने सेटल कर लिए, मैंने अपनी सब चीज़ों का डिसाइड कर लिया हुआ है। किसी वक्त भी अब मैं तैयार हूँ, उस वक्त मैं शायद तैयार भी नहीं था। ऐसे लोग तो आमतौर पे इस तरह के हमले के बाद डर जाते हैं और अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली करते हैं या अपने रवैये में तब्दीली लाते हैं। आप उल्टा, मतलब आपने इस तरह की महसूस नहीं किया? नहीं, उल्टा मैंने नहीं कुछ किया। मैंने कहा ना, मैंने अपनी डोर ज़िंदगी के अल्लाह के हाथ में दे दी है, उसकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ। माशाल्लाह, वो जैसे रखे, बड़ी बात है, जिस हाल में रखे, मैं उसका शुक्र अदा करते हुए थक जाता हूँ। उसने मुझे जितना दिया है, इसलिए मुझे इस मुल्क ने, इस वतन ने दिया है ना, इसलिए मुझे इतना दुख है कि इस वतन के साथ ये लोग करते क्या हैं। और मैंने ये फैसला किया हुआ है कि मैं मर जाऊंगा, मैं सच बोलना बंद नहीं करूंगा। इस मुल्क के अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो मर्जी क्यों करे, मैंने कभी किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे बात नहीं की। आपने देखा होगा, मैंने आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोला, लेकिन पब्लिक मनी खाएंगे और पब्लिक के सर्वेंट नहीं बनेंगे, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे जर्नैल हो, चाहे जज हो, चाहे मीडिया का बंदा हो। तो मेरी उनसे जंग है, क्योंकि मेरी कमिटमेंट अल्लाह के साथ है, इस धरती के साथ है, यहाँ के लोगों के साथ है। किसी की ज़ात के साथ नहीं है, किसी सियासतदान के साथ नहीं है, किसी जर्नैल के साथ नहीं है, किसी जज के साथ नहीं है, किसी मीडिया टाइकून के साथ नहीं है। तो बस ये फ़र्क है। इसलिए मेरे दिल को अल्लाह ने इतना साफ़ कर दिया है कि इतने धोखे खाने के बाद भी मेरा ईमान, शुक्र है, बहुत मजबूत है। और मैं इसीलिए तैयार हूँ। मुझे अभी यहाँ से जाते हुए मैं चला जाऊँगा, आई एम रेडी। अच्छा, उसके बाद कोई आपको पैगामात वगैरह मौसूल हुए थे हमले के बाद आपको किसी जगह से कि माजरत का? मुझे जनरल बाजवा ने कांटेक्ट किया था।
ایک جرنلسٹ دوست کے ذریعے. لاہور بیسڈ ہیں وہ جرنلسٹ. تو ان کے ذریعے مجھے رابطہ کیا تھا کہ میں آپ کے بیٹے کا پتہ چلا, مجھے تو کچھ اس کا پتہ نہیں تھا کیا ہوا, تو میں سوری فیل کر رہا ہوں, آپ میرے گھر آئیں, میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. میں اس بات پہ ہی میں نے کہا کیا یہ گفتگو آپ کر رہے ہیں ان کو. میں نے کہا میں ان کے گھر جاؤں گا ان سے معافی لینے کے لیے, تو میرا تو کوئی شوق نہیں ہے ان سے ملنے کا, نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے معافی مانگے. جو ہونا تھا ہو چکا, وقت گزر گیا. اچھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے باجوہ کے کزن ہیں گھمن صاحب, انہوں نے کہا وہ آپ کے گھر آ جائیں گے, وہ آپ ان سے مل لیں, ان کے بہاف پہ آ جائیں گے, وہ خود نہیں آ سکتے, وہ ان کے مسئلے ہیں. میں نے کہا جی میں نہیں چاہتا نہ باجوہ صاحب میرے گھر آئیں نہ گھمن صاحب آئیں. یہ کوئی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ ہاں کچھ عرصہ مہینہ پہلے کی بات ہے, شاید 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا نہیں, میری طرف سے ان کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہیں ہے, نہ مجھے ان کی سوری چاہیے نہ مجھے ضرورت ہے. وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مرہم ہے, اور اللہ سب سے بڑا فیصلہ ساز ہے, سب سے بڑا منصف ہے. اچھا, ان کے علاوہ کسی اور شخصیت نے بھی آپ سے رابطہ کیا؟ عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب, وہ آئے تھے ایک دن, ایک کامن دوست ہیں, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, وہاں آئے تھے وہ مجھ سے ملنے کے لیے, اپنے دوست سے ملنے آئے تھے لیکن مجھ سے بھی مل لیا انہوں نے, اور بڑے اتفاق سے ملے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. خیر میں فواد چودھری کی ویسے عزت کرتا ہوں, ان سے مذاق چلتا رہتا ہے, ان کے غلط کاموں پہ میں تنقید بھی کرتا ہوں, لیکن ایک انسان کے طور پہ میرا ان سے تھوڑا بہت تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ زمان پاک تشریف لائیں, عمران خان آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کو ملوانا چاہ رہا ہوں ان سے, تو آپ بیٹھے آئیں. میں نے کہا میں سوچوں گا, لیکن ظاہر ہے میرا دل نہیں کیا جانے کو, تو نہ میں شاید جاؤں, میں جا نہیں پاؤں گا, کیونکہ میں منافقت نہیں کر سکتا. مجھے منافقت سے چڑ ہے, اپنی ہو یا کسی اور کی ہو. مجھے ڈبل سٹینڈرڈ سے چڑ ہے, اپنے ہوں یا کسی اور کو. مجھے ڈسکریمنیشن سے چڑ ہے, چاہے میرے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو. لیکن آج کل تو عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے, تو نہیں مطلب میں ان کی بندوق کا کارتوس نہیں ہوں, نہ ان کی بندوق کا کارتوس ہوں, نہ کسی اور کی بندوق کا کارتوس ہوں کہ جس کو اپنی مرضی کے وقت پہ کوئی چلا لے اور پھر سائڈ پہ کر دے. میرا ایک نظریہ ہے, میرا ایک ایمان ہے اس وطن کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, جو چھوٹے دماغ کے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والے لوگ کبھی سمجھ نہیں پائیں گے, کیونکہ ان کا ویژن صرف اپنی اور اپنی اولاد کی بیرون ملک سیٹل کروانا ہوتا ہے اور اربوں روپیہ کمانا ہوتا ہے. وہ سمجھ نہیں سکتے اس چیز کو. میری کمٹمنٹ یہاں ہے, یہاں کے دھرتی کے ساتھ ہے. اس کو میں پھلتا پھولتا خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہاں چاہتا ہوں لوگ امن سے رہیں, یہاں لوگ بغیر گارڈز کے پھریں, یہاں پہ لوگ زیبرا کراسنگ پہ رکیں, یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو سیکیور ماحول دیں. ہم یہاں یورپ اور امریکہ جیسا ماحول بنائیں, وہاں کی آزادیاں یہاں پہ نصیب ہوں. یہ ہے, یہ اس پہ کسی نے کوئی چلنا ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا, کوئی بھی ہو. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب چلیں اس پہ. عمران خان صاحب کو 4 سال مرکز میں ملے, 4 سال پنجاب میں ملے, 10 سال کے پی میں ملے. انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اندرونی طور پہ ملک کو کمزور کر دیا. انہوں نے بیرونی ممالک, ہمارے تمام ممالک سے تعلقات خراب کر دیے. پاکستان کا کوئی دوست نہیں رہا. IMF سے تعلقات خراب ہیں, کوئی پاکستان کو قرض بھی نہیں دیتا. انویسٹمنٹ تو چھوڑے, کوئی قرض بھی نہیں دیتا, کوئی قرض حسنہ نہیں دیتا, کوئی خیرات نہیں دیتا. اب پاکستان کی اتنی جو ہمارے یہ گاڑیوں کے آگے شیشے نوک کرتے ہیں نا سگنلز پہ بھکاری, اور ہم ان کو کہہ دیتے ہیں چلو, ہم ان پہ اعتبار نہیں کرتے کہ یہ ڈیزرونگ ہے. ہمارا حال اس گاڑی کے شیشے پہ نوک کرنے والے بھکاری کا ہو گیا پوری دنیا میں اس وقت. اور اس میں پچھلے 5 سال کا بہت عمل و دخل, 6 سال کی باجوہ ڈاکٹرائن کا عمل دخل ہے. ان سب جرنیلوں نے اور ججوں نے اور کچھ سیاستدانوں نے اور میڈیا کے لوگوں نے بیٹھ کے اس ملک کے خلاف جو سازش تیار کی اور اس کو امپلیمنٹ کیا, اس کی وجہ سے اس ملک کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے. میں ان کے کسی کردار سے نہ ملنا چاہتا ہوں, نہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. اچھا, نواز شریف صاحب سے ملنا چاہیں گے؟ نواز شریف صاحب سے میرا ایک بہت اچھا تعلق ہے اور بہت عزت کا تعلق ہے, اور مجھے ان کے خلوص پہ بالکل شک نہیں ہے. میں نے جج کیا ہے ان کو. میں کوئی ایسی محبت یا اپنے جذبات میں نہیں ان کے بارے میں یہ بات کر رہا. میں نے انہیں پرکھا ہے اور میں نے انہیں 24 کیرات کا سونا پایا ہے. وہ بہت اچھے انسان ہیں, وہ بہت اچھے سیاستدان ہیں. ان کے ساتھ واقعی زیادتیاں ہوئی ہیں, اور وقت بتائے گا, تاریخ بتائے گی کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. اور جن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے, پیسے لے کے کیا ہے, مفادات لے کے کیا ہے, نوکریاں لے کے کیا ہے,
آپ دیکھ لیجیے گا کیوں لوگ یہ اتنا بولتے ہیں. آپ نجی محفلوں میں, آپ ٹی وی چینلز کی میں بات کر رہا ہوں, ٹی وی چینل پہ جو سینے پہ ہاتھ مار مار کے عمران خان کے اور ان ججوں اور جنرالوں کے ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں, ان کے جو حق میں بولتے ہیں نا ٹی وی چینلز پہ, اسی کیمرے کے پیچھے میرے سامنے وہ کیا بولتے ہیں عمران خان کے بارے میں, ان ججز کے بارے میں, جنرالوں کے بارے میں. اتنی بڑی منافقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ حال ہے. یہ اس میں آپ نواز شریف کو کیوں کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے کوئی. اور یہ نواز شریف کے حق میں بھی کچھ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ وہ لفافے لیتے ہیں, ٹوکرے لیتے ہیں. ثابت کرتے ہیں, ہو سکتا ہے لیتے ہوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف فرشتہ ہے, میں کبھی نہیں کہتا. میں نے تو آپ کو ایک سیاستدان کی بات بتائی, میں نے گورننس کی بات کی ہے کہ جو انہوں نے جتنا انہیں دیکھیں 1999 میں ان کو نکالا گیا, وہ دوبارہ 2013 میں اقتدار میں وہ وزیر اعظم بنے ہیں. 14 سال بیچ میں وہ وزیر اعظم نہیں تھے. 14 سال کیا آپ نے اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھیں ان 14 سالوں میں. پھر آئے تو 4 سال بعد آپ نے پھر ان کو نکال دیا. 1997 میں وہ الیکشن لڑے تھے اور پھر 2013 میں آ کے لڑے. کتنے سال بنے؟ 16 سال میں ایک الیکشن آپ نے, اب 5 سال مزید ہو گئے. 21 سال میں آپ نے انہیں ایک بار الیکشن لڑنے دیا. آپ انہیں لڑنے دیتے 4 الیکشنز, عوام بس ناپسند کرتی, باہر نکال دیتی. نواز شریف کو 21 سال میں آپ نے صرف ایک بار الیکشن لڑنے دیا. ایسا ہی ہے 21 سال میں. ان کی جماعت کو تو لڑنے دیا تھا. تو میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف اور جماعت ایک چیز نہیں ہے. عمران خان اور پی ٹی آئی ایک چیز نہیں ہے. عمران خان سائڈ پہ ہو جائے گا, پی ٹی آئی میں کیا ہے. بھٹو خاندان سائڈ پہ ہو جائے گا, پیپلز پارٹی میں کیا ہے. یہ حقیقتیں ہیں نا. تو مجھے بتائیں 21 سال میں آپ نے ایک دفعہ اس کو الیکشن کیوں لڑنے دیا؟ آپ نے 4 کیوں نہیں لڑنے دیے؟ کیا چیز سے آپ ڈرتے تھے؟ آپ اب جو کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے الیکشن میں آنے سے ڈرتے ہیں, آپ پچھلے 21 سال سے نواز شریف کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اور کسی وزیر اعظم کو جب سے اس کا ضیاء الحق کا مارشل لا ختم ہوا ہے 1985 میں, آپ ایک وزیر اعظم کا نام بتا دیں جس نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہو. کتنے سال بنتے ہیں؟ یہ 37 سال بنتے ہیں. 37 سال 37 ایئرز جب سے ضیاء الحق کا ٹینیور ختم ہوا 1985 سے لے کے آج تک. ایک وزیر اعظم بنا دیں جس نے 5 سال پورے کیے ہوں. ایک بتا دیں آپ. میں 2 آرمی چیف آپ کو بتا دیتا ہوں جنہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا. صرف 2 آرمی چیف نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے, راحیل شریف نے اور وحید کاکڑ نے. باقی سب نے ایکسٹینشنیں لی. کیانی کو ایکسٹینشن نہیں دی بے نظیر بھٹو نے, وہ ایک تیسرے تھے. ورنہ ضیاء الحق کے 10 سال, پرویز مشرف کے 10 سال, کیانی ڈاکٹرین کے 6 سال, بایو ڈاکٹرین کے 6 سال, یہ 32 سال بنتے ہیں. جہانگیر کرامت نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا. یہ 32 سال بنتے ہیں جب سے پاکستان ٹوٹا ہے. 45 سال پہلے 1971 میں پاکستان ٹوٹا, مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا, ہمارے پاس یہ چھوٹا سا پاکستان آیا. 45 سال ہو گئے ہیں, اس میں سے 32 سال ڈاکٹرین چلی ہیں. ان سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ ان ججوں جرنیلوں اور میڈیا کے گٹھ جوڑ سے کیوں نہیں کوئی پوچھتا کہ آپ نے کیا کیا؟ نواز شریف سے آپ پوچھتے ہیں, زرداری سے, بے نظیر بھٹو سے آپ پوچھتے ہیں, عمران خان سے آپ پوچھتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی کہ وہ تو کرپٹ تھے, وہ تو خائن تھے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو, اس لیے فوجی مداخلت ہوتی تھی. اور بھائی آپ کا عمران تو مسیحا تھا, آپ کا عمران تو صادق اور امین جھوٹا قرار دیا, جھوٹا صادق اور امین قرار دیا ثاقب نثار نے, جو اب شیشے میں اپنی صبح آئینے میں شکل نہیں دیکھ سکتا اور کہتا ہے کہ میں نے تو مکمل صادق اور امین نہیں قرار دیا تھا. اس کے صادق اور امین ڈکلیئر کیے ہوئے کو وہ تو خائن نہیں تھا, وہ تو ایماندار تھا, وہ تو مسیحا تھا, اس میں کیوں مداخلت ہوئی؟ پھر اس کے 4 سال وہ کیوں رو رہا ہے مسلسل روزانہ کہ مداخلت ہوتی رہی؟ بتائیں نا, اس کا جواب تو دیں. آپ بتائیں مداخلت کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز مداخلت ہوتی ہے نا. سیاستدان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. ہمارا میڈیا کا رول ہے اس میں بہت بڑا, ججز کا رول ہے اس میں بہت بڑا. ہم اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں, ہم اس ملک کو آگے نہیں جانے دینا چاہتے, ہم اس ملک کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ پاکستان کو چین سے دور کرنے کے لیے یہ ساری سازش ہوئی ہے. امریکہ کا بھکاری بنے رہے ہم, یہ سازش ہے. جا کے چیک کر لیں سازش کے جو کردار تھے ان کا, امریکیوں سے ان کی فیملی کا کون کون سا ممبر امریکی شہری ہے, جائیں جا کے چیک کر لیں. جن جرنیلوں کا میں نے نام لیا ہے, عمران خان کی ایک بیٹی, عمران خان جو امریکی سازش کی بات کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. عمران خان سے پہلے عمران خان کو لانے کے لیے امریکی سازش ہوئی. اس کے جتنے کردار ہیں, جتنے جج اور جرنیل ہیں اور جتنے میڈیا ٹائکونز ہیں, ان سب میں سے دیکھ لیں کس کس کی امریکی شہریت ہے, کس کس کے بچوں کی امریکی شہریت ہے, کس کس کے بھائیوں کی امریکی شہریت ہے, کس کس کے بیویوں کی امریکی شہریت ہے, کس کس کے بہنوں کی امریکی شہریت ہے, کس کس کے بھتیجوں بھانجوں کی امریکی شہریت ہے. سارا ریکارڈ نکلوا لیں. اگر میں غلط ہوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. اس سے بڑی بات میں آپ کو کیا کہوں.
تو موجودہ حکومت امریکی سازش کے نتیجے میں نہیں آئی؟ کون سی؟ جس کو یہ تو عمران خان خود مان گیا میرے کہنے سے. میں سے کہلوا کے آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو کہہ دیں کہ میں نے لفافہ لیا ہوا ہے. یہ تو عمران خان نے خود کہہ دیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نہیں تھی، یہ ایکسپورٹڈ حکومت. یہاں سے امپورٹ ہوئی سازش وہاں پہ. جنرل باجوہ یہاں سے سازش اٹھا کے امریکہ لے کے گیا اور امریکیوں کے کان بھرے میرے خلاف. یہ باجوہ جا کے وہاں کرتا رہا. باجوہ سے آپ شروع ہوئے ہیں، محسن نقوی پہ آ کے آپ رکیں. کہاں امریکہ سے شروع ہیں، جو بائیڈن نے آپ کے خلاف سازش کی اور محسن نقوی پہ آ کے آپ نے وہ رکیں. تو ایک جگہ تو وہ خود رک جائیں کہ کس نے سازش کی ہے. تو اب اور امریکہ سے تعلقات بنانے کے لیے عمران خان صاحب نے جتنی لابنگ فرمز ہائر کی ہیں، جتنے وہ ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں امریکی سازش ہوئی ہے تو یہ ہوتا بتا دیں آپ مجھے. یہ تو میرا خیال ہے کہ کورس کریکشن کی کوشش ہو رہی ہے بد دلی کے ساتھ. اور اسی لیے ابھی گوادر پورٹ 4 سال بعد کھلی ہے، ابھی خنجراب پاس 4 سال بعد کھلا ہے، ابھی چائنا نے آپ کا لون رول اوور کیا ہے. وہ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اسی لیے نا. یہ ثبوت نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہے. اب سعودی عربیہ جو ہے امریکہ کے کیمپ سے نکل کے چائنا اور رشیا کے کیمپ میں آ رہا ہے، وہ آپ کو بریتھنگ سپیس دے رہا ہے. سعودی عربیہ جو اس نے نہیں دی، کیونکہ اس وقت سعودیہ بھی امریکن کیمپ میں تھا، یو اے بھی اس وقت امریکن کیمپ میں تھا. اسی لیے ہمارے لیے حالات خراب کیے گئے نا. ان سب کی جائیدادیں ہیں وہاں پہ، ان ججوں کی، جرنیلوں کی، ان میڈیا ٹائکونس کی، جن ملکوں کا میں نام لے رہا ہوں، ان کے مفادات ہیں وہاں پہ. اس لیے یہ سب اکٹھے تھے. اب یہ جو ہے یہ ٹوٹ رہا ہے، یہ نیٹ ورک ٹوٹ رہا ہے. لیکن اس میں ہماری آدھی اسٹیبلشمنٹ، ہماری آدھی جوڈیشری، آدھا میڈیا، آدھی سوسائٹی جس کو تقسیم کر دیا گیا ہے، ابھی بھی امریکی کیمپ میں رہنا چاہتے ہیں. یہ اس کی جنگ ہے، سیدھی سی بات ہے. کچھ آدھے لوگ امریکی کیمپ سے ہٹنا چاہتے ہیں، آدھے وہاں رہنا چاہتے ہیں. آپ کو پاکستان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں تو ایک آپٹمسٹ انسان ہوں، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی میری امید اللہ سے، اور ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ امید کا دامن نہ چھوڑو. مایوسی گناہ ہے، تو مایوسی تو گناہ ہے. میں تو ایسی انہونی پہ یقین کرتا ہوں کہ لوگ مجھ پہ، میرے قریبی لوگ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ تم یہ کیا سوچتے رہتے ہو، تم کس امیجنیٹو ورلڈ میں رہتے ہو، تم کن فیسینیشنز میں رہتے ہو، فینٹیسیز میں رہتے ہو. یہ ریئل ورلڈ ہے، ریئل ورلڈ میں آؤ، ریئل ورلڈ کا سوچو. میں اب اس عمر کی سٹیج پہ آ کے میں تو اپنی امیجنیشن میں رہتا ہوں. اور میں نے بتایا، میرا مذہب مجھے کہتا ہے کہ مایوس نہ ہو. میرے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ نے یہ کہا ہے. تو میں بھی سمجھتا ہوں ہمارے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ آج کل چل رہا ہے، جو کچھ بھی کرائسس ہے، بحران ہے، اس میں سے اگر ہم نکل کے سیدھے راستے پہ چل پڑے تو آگے ترقی ہے. اور اگر نہیں نکلے اور ہم مزید ایکسپیریمنٹ کرنے اس ملک کے ساتھ، مزید طاقت، چھوٹے دماغ، چھوٹے ذہن کے چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پر مزید بیٹھے رہے کچھ عرصہ، تو پھر ظاہر ہے راستہ لمبا ہوگا، مشکل ہوگا. لیکن مجھے پھر بھی امید ہے کہ یہ خطہ تو یہیں رہنا ہے، یہاں کے لوگوں نے تو یہیں رہنا ہے. انہوں نے اپنی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. آج نہیں تو کل کر لیں گے، کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری اگلی جنریشن کر لے گی، وہ ان کی اگلی جنریشن کر لے گی. بہتری ہوگی انشاءاللہ. ابصار عالم کیا سیاست میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے ایسا کچھ سوچا ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں گناہ گار انسان ہوں، اور میں اس لیے پہلے کا دعویٰ تو نہیں کرتا اتنا. پہلے بھی خیر میرا ایمان تو بہت مضبوط تھا ہمیشہ سے، لیکن اب میں نے اپنی ڈور ٹوٹلی اللہ کے ہاتھ میں دے دی ہے. جدھر اللہ لے جائے گا چلا جاؤں گا. میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جو گزارنی تھی وہ گزار لی. کسی سٹیج پہ آ کے انسان کو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں میں اس سٹیج پہ آ گیا ہوں، اور عمر کی اس سٹیج پہ آ گیا ہوں. لیکن جس طرح کا آپ کا ویژن ہے، جس طرح آپ کی سمجھ ہے، آپ کے خیال میں آپ زیادہ بہتر رول کہاں پہ ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہتر رول انسان کہیں بھی کر سکتا ہے. میں 5 سال، میں نے آپ کو 5.5 سال میں گھر بیٹھا رہا ہوں. مجھے جاب کوئی نہیں تھی، مجھے لکھنے نہیں دیا جا رہا تھا. میرے پاس صرف ایک ٹویٹر اکاؤنٹ تھا. میں نے مجھ پہ جو کچھ ہوا وہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کی وجہ سے ہوا ہے نا، وہ بھی ان ویریفائڈ، کہ اس پہ میں ٹویٹس کرتا ہوں تو وہ دل یزدہ میں کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے. تو مجھ پہ اٹیک بھی ہوا اور سب کچھ ہوا. تو میں کنٹریبیوشن کی بات کر رہا ہوں. جو کامیاب لوگ ہیں کسی بھی معاشرے کے، ان کو چاہیے کہ جب وہ ایک سرٹن سٹیج پہ پہنچ جائیں، ان کے پیٹ کی بھوک مر جائے، اور اللہ کرے سب کے پیٹ کی بھوک مر جائے ایک سٹیج پہ آ کے، تو پھر انہیں اس سوسائٹی کو گیو بیک کرنا چاہیے جس سوسائٹی نے ہماری غیر منصفانہ سوسائٹی ہے، ہمارا نظام ظالمانہ ہے، ہمارے یہاں بہت جبر ہے، بہت ظلم ہے، بے انصافی ہے. اس کے باوجود بھی اگر میں یہاں اوپر آ گیا ہوں، یا آپ اوپر آ گئے ہیں، یا اور لوگ اوپر آ گئے ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے. یہ پھر بھی اس نظام کی کوئی بہتری ہے کہ آپ کو تو اوپر بھیج دیا نا، خود لوگ نیچے رہ گئے.
تو اب آپ کا فرض ہے کہ جو نیچے رہ گئے ان کو آپ ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھا کے اپنے برابر لائیں. یہ کامیاب لوگوں کا فرض ہے, یہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے. تو اللہ کو جواب وہ دیں گے, میں دوں گا اللہ کو جواب جا کے کہ میں نے کیا کیا. جب میں اوپر پہنچا تو میں نے ہینڈ ہولڈنگ کی کہ نہیں کی نیچے. کیا میں نے اپنے سے جو پیچھے رہ گئے تھے لوگ ان کے لیے میں رک کے ان کا انتظار کر کے ساتھ لے کے چلا, ان کو آگے بڑھایا, ان کو ٹربو لگایا, ان کی گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا کہ نہیں ڈلوایا؟ یہ اللہ مجھ سے پوچھے گا. تو وہ میں کسی بھی صورت میں دے سکتا ہوں. وہ چھوٹا سا کنٹریبیوشن بھی ہو سکتا ہے, وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو جس جگہ جس رول میں ہوں, باہر بیٹھوں, حکومت میں بیٹھوں, سیاست میں آؤں نہ آؤں, اینالسٹ بنا رہوں, کوئی کاروبار کر لوں یا گھر میں بیٹھا رہوں, کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ. لوگ اپنے چھوٹے سے دائرے کے لیے بھی شک کر لوں, اپنی فیملی کے لیے کر لوں, اپنی گلی کے لیے کر لوں, محلے کے لیے کر لوں, شہر کے لیے کر لوں, جتنی اللہ توفیق دے. الحمدللہ. زبردست, بالکل. بہت شکریہ ابصار صاحب ہمارے تشریف لانے کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ابصار عالم صاحب کی. بہت جذباتی گفتگو تھی, انکشافات سے بھرپور بھی تھی, اور جو کنٹریبیوشن کی انہوں نے بات کی ہم شاید اس کے گواہ ہیں. اسلام آباد کے صحافی بھی جن کو انہوں نے سکھایا, جن کو آگے لے کے آئے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح کا کردار ادا کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.